اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی ایک ایسا دلچسپ مضمون ہے جو نہ صرف ہمیں زمانہ ماضی سے آشنا کرتا ہے بلکہ اپنے اندر کئی درسائے عبرت بھی رکھتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد آدم کی نسل نو اس بات سے بھی آگاہ ہوتی ہے کہ نسل انسانی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کا سفر طے کرتے ہوئے اب تک کتنی تاریک اور روشن گھاٹیوں کو عبور کیا، اور یہی وہ سفر حیات ہے جس نے خود انسانیت اور اس کے زمینی مسکن کے خد و خال کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جبکہ زمانہ قدیم کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی ایک ایسے دلچسپ اور حیران کن کردار اور واقعات بھی ملتے ہیں جن کو اگر حال کے آئینے میں دیکھا جائے تو عقل انسانی محو حیرت رہ جاتی ہے کہ کیا یہ بھی امکانات میں سے ہے۔ دوستو، آج ہم نے اپنی قومی زبان میں دنیا کے ان عجیب و غریب واقعات کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے جو اب تک عام آدمی کی نگاہوں سے پوشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم نے تاریخ انسانی کے ایک طویل القامت شخص کا انتخاب کیا ہے جس کا قد آج کے عام انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طویل تھا۔ لیکن اس دلچسپ کردار پر گفتگو سے قبل ہم اس قافلہ تحقیق و جستجو میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، اگر اوراق تاریخ کو کنگھالا جائے تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جا بجا انہونیوں اور عجائبات سے بھری پڑی ہے جو کہ نہ صرف بعد میں آنے والوں کے لیے دعوت تحقیق کا باعث بنتے ہیں بلکہ ان میں کچھ کردار ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنے اندر کئی درسائے عبرت رکھتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے ناظرین کو قدیم زمانے کے ایک ایسے ہی کردار سے ملوانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ انسانی میں سب سے لمبے قد کا حامل تھا، اور چونکہ اس کا تعلق زمانہ قبل از تاریخ سے ہے اس کے بارے میں اوراق تاریخ میں بھی کئی ایک روایات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق یہ شخص جس کا نام اوج بن انک تھا حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ لیکن تاریخ کی شہادتوں کے مطابق اس کی دوسری روایت کے بارے میں کئی ابہام پائے جاتے ہیں جن کے تناظر میں اس کا زمانہ جناب آدم یا حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ملتا، بلکہ اوج بن انک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کا کردار ادا کیا اور بالآخر انہی کے ہاتھوں جہنم رسید بھی ہوا۔ اور سب سے معتبر روایت جو کہ ہمیں تلمود میں ملتی ہے کہ مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قلع کما کرنے کے بعد اس نگری سے نکلے تو اس کے بعد آپ کی جنگ دنیا کے اس طویل القامت شخص سے ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ اگرچہ مسلمانوں میں بھی اس بارے میں کوئی بہت زیادہ مخالفت نہیں پائی جاتی، مگر اس کے باوجود اس کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتا کہ اسے سند مانا جا سکے۔ البتہ عہد نامہ قدیم کے مطابق اس شخص جس کا نام اوج بن انک تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ کے بدن سے پیدا ہوا، اور اس کے طویل قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3300 فٹ اونچے قد کا حامل تھا، جبکہ اس کی عمر 3500 سال بتائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے اور اس سے اختلاف کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس کا ذکر قصص الانبیاء اور دیگر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دنیا کا واحد انسان تھا جو کہ اگرچہ مشرکانہ عقائد کا مالک تھا، لیکن بعض محققین کے مطابق وہ طوفان نوح میں بھی اپنی درازی قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ لیکن یہ بات ہماری عقل محدود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ طوفان نوح تاریخ عالم کا وہ واقعہ ہے جس میں صرف وہی زیرو زندہ بچ سکے جو صاحبان ایمان ہونے کی وجہ سے کشتی نوح کے شاہ سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بدولت انہیں غرق آب ہونے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے طویل قد کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ملنے والی دیگر روایات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے اس غیر معمولی لمبے قد کی وجہ سے ساحل سمندر پر بیٹھ کر اس کی تہ سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج کی دھوپ میں انہیں بھون کر کھا لیتا تھا۔ محترم ناظرین، اوراق تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب فرعون دریائے نیل کی منہ زور لہروں کی نظر ہوا، جس کے بعد بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات مل گئی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں ان کے سردار مقرر کر دو اور ملک شام کو ظالم اور جابر لوگوں سے پاک کرو۔ آپ نے اس کے لیے نہ صرف 12 سرداروں کا تعین کر دیا بلکہ انہیں شام کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔
تاکہ جہاد کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اور جب وہ 12 سردار وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت ہی طویل القامت شخص کو دیکھا جس کا قد غیر معمولی طور پر زیادہ تھا۔ اس نے انہیں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور روایت کے مطابق اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے تنزن کہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، اور اس نے ان سب کو اپنے پاؤں میں مسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کمزور لوگ بھلا تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، سو ان کو قتل کرنے کی بجائے ان پر رحم کھاؤ اور ان کو چھوڑ دو، یہ خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری آپ بیتی سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ اس واقعے کا ذکر تم اپنی قوم سے مت کرنا، ورنہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد سے گریز کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اگرچہ آپ سے یہ وعدہ کر لیا، لیکن صرف 2 سردار ہی اپنے اس وعدے پر قائم رہ سکے، جبکہ باقی 10 نے اپنی قوم کو حقیقت بتلا کر خوفزدہ کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو جب اللہ کا حکم یاد دلایا اور انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اتنی طاقتور قوم کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ان کا مقابلہ تم اور تمہارا خدا ہی کر سکتے ہیں، جس پر آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اور وہ 40 سال تک ایک وادی میں بھٹکتے رہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خود اوس بن انق کے مقابلے کے لیے شام پہنچے۔ اور جب اس نے آپ کو دیکھا تو پہلے اس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو، اور اس کے بعد اس نے خدا نخواستہ قتل کی نیت سے آپ پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 40 فٹ اونچا تھا، اور آپ نے چھلانگ لگا کر ایک پتھر پر چڑھتے ہوئے مزید 40 فٹ اچھل کر اس پر وار کیا، جو کہ اس کے ٹخنے کو چھو سکا، لیکن یہ زخم اس کے لیے کاری ثابت ہوا اور وہ گر کر مر گیا، جس پر جناب موسیٰ نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کی رحمت کے سہارے انہوں نے اس دشمن خدا کو جہنم واصل کیا ہے۔ دوستو، اس سے آگے کی داستان اور بھی زیادہ دلچسپ ہے، جس کے مطابق اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے والا کوئی بھی نہ تھا، اور یوں بھی اتنے عظیم الجثہ شخص کی قبر کھود کر دفن کرنا کوئی ممکن العمل کام نہیں تھا۔ سو روایات کے مطابق اس کی لاش کتنا عرصہ وہاں پڑی رہی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے گوشت کو جانوروں اور پرندوں کے غول کھا گئے، جبکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی، جس کو بالآخر دریائے نیل کے اوپر رکھ کر ایک طویل عرصے تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ ناظرین گرامی، ادھر بنی اسرائیل نے جب محسوس کیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، اور جب رات بھر چلنے کے بعد ان پر کھلا کہ وہ اب تک وہی ہیں جہاں سے چلے تھے تو حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ان کے اسی گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم عدولی کی، اور پھر قطب آسمانی کی شہادت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی لاڈلی مخلوق کہنے والی بنی اسرائیل کو 40 سال تک اس وادی میں بھٹکنا پڑا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ عقل سلیم کے لیے اس واقعے کے تمام مندرجات کو ہضم کرنا ممکن نہیں لگتا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تاریخ کے دامن میں اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن کو صرف عقیدت اور اللہ کے ہر عمل پر قادر ہونے کی بدولت تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور اس بات پر ہر کسی کا اتفاق ہے کہ یہ دشمن خدا یعنی اوس بن انق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی جہنم واصل ہوا تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔